سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ مرد کی کوئی پسندیدہ عورت نہیں ہوتی، جو بھی عورت اسے موقع دے وہ اسی کو پسند کرنے لگتا ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں اگر دونوں میں سے ایک کے دل میں بھی کھوٹ ہو تو بے شک کعبے سے لپٹ کر بھی مانگو یا تہجد کے سجدوں میں محبت پھر بھی نہیں ملتی۔ جس سے محبت کرتے ہیں اسے پارسا رکھتے ہیں، اپنی عزت بناتے ہیں، نہ کہ تنہا سڑکوں پر ملاقات کے لیے بلایا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی آرا اور انا کی وجہ سے قیمتی لوگ کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ اسے بچاتے بچاتے اپنی قدر و قیمت ہی کھو دیتے ہیں۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا لوگ رشتوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیتے تھے، آج وہ زمانہ ہے لوگ اپنی خوشیوں کے لیے رشتے تک قربان کر دیتے ہیں۔ کچھ اداسیاں کسی کے ساتھ بانٹی بھی نہیں جا سکتی، انہیں خود کے اندر رکھنے میں ہی سکون ہوتا ہے۔ نظر انداز ہونے لگو تو منہ سے کچھ نہ کہو، خاموشی سے کنارہ کر لو۔ زندگی کبھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترستا ہوا۔ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمیشہ ہمارے اندر ہی انا نہیں ہوتی، کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے، وہ کہنا بہت کچھ چاہتا ہے مگر الفاظ ساتھ نہیں دیتے۔ مرد جو سلوک عورت سے شادی سے پہلے کرتا ہے وہی سلوک اگر شادی کے بعد بھی کرے تو کبھی طلاق نہ ہو، اور اگر عورت جو سلوک مرد کے ساتھ شادی کے بعد کرتی ہے وہی سلوک اگر شادی سے پہلے کرے تو بھی شادی ہی نہ ہو۔ تھا شوق مجھے بھی زمانہ گھومنے کا بہت، لیکن اپنا گھر اب اچھا لگتا ہے۔ دنیا کے ساتھ بہت عشق کر کے دیکھا ہے لیکن اب صرف رب اچھا لگتا ہے۔ کسی کی اصلیت جاننا چاہتے ہو تو اسے اپنی زندگی میں مقام خاص دے دو اور پھر تماشا دیکھو۔ عورت اگر محبت کر لے تب بھی رسم و رواج کی زد میں آ کر کسی اور کے ساتھ گھر بسا لیتی ہے، لیکن اگر مرد عشق کرتا ہے تو وہ اپنی من پسند عورت کو کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑتا، کیونکہ یہ اس کی انا برداشت نہیں کر سکتی۔ دنیا میں سب سے غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بد لحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ کچھ خسارے ایسے ہوتے ہیں جن کا کبھی کوئی مداوع نہیں ہوتا، تم میں تا عمر ایک دوسرے کے لیے وہی خسارہ ہے۔ وقت سب کے پاس ہوتا ہے، بس دلچسپی نہیں رہتی، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے جو گھنٹوں بات کرتے تھے ان کے پاس میسج کرنے کا وقت نہ رہے۔ انتظار ایک اذیت ہے، پھر چاہے ہاتھ میں موبائل پکڑے کسی کے میسج کا ہو یا چوکھٹ پہ بیٹھے کسی کے لوٹ آنے کا، بستر پر لیٹ کر نیند کا ہو یا پھر زندگی سے ہار کر موت کا ہو۔ اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے جو بندہ یہ چار کام کرتا ہے، کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، کم بولتا ہے اور لوگوں سے میل جول کم رکھتا ہے۔ رشتہ نبھانا نہیں ہوتا تو رشتہ بناؤ ہی مت، بے شک اسے رونے دو لیکن جھوٹی امیدیں مت دلاؤ، کیونکہ تمہارے ٹائم پاس کے چکر میں کسی کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ اس شخص کے قریب رہیں جو آپ کی خوشی کا باعث ہے تاکہ آپ محسوس کریں کہ آپ ابھی تک زندہ ہیں۔ کسی کو پسند آنا بہت آسان ہے مگر ہمیشہ اس کی پسند بنے رہنا بہت مشکل۔ عشق ایمان کی طرح ہوتا ہے اور ایمان ہر کسی پر لایا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ انسان بھی عجیب مزاج کا ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اس کو اچھا لگتا ہے اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ اسے برا لگتا ہے۔ محبت کرنے والے بددعائیں نہیں دیتے، کیونکہ جس دل میں محبت رہتی ہے وہاں بددعائیں نہیں رہتی۔ زندگی میں کبھی اس انسان کو مت کھونا جو غصہ کر کے پھر خود تمہارے پاس آ جائے، جو تمہیں خوشی میں یاد آئے تو سمجھ لو تم اس سے محبت کرتے ہو، جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھ لو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ دل دکھانے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں مگر ان کو کبھی بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ زندگی کے سفر میں ہار لازمی ہے، کوئی جنون سے ہارتا ہے، کوئی سکون سے۔
برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے تو خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی حالات ایسے نہج پر پہنچا دیتے ہیں کہ لکھنے سے زیادہ پڑھنے اور تنہائی کو محسوس کرنا اچھا لگتا ہے، پھر اور کسی بات سے فرق نہیں پڑتا۔ جس عورت کے چہرے پر داغ دھبے بہت زیادہ ہوں تو سمجھ جانا کہ اس کے ساتھ معدے کا مسئلہ ہے۔ اس کو چاہیے کہ صبح کو خالی پیٹ پودینے کا پانی پیے۔ ایک عورت اپنے شوہر کو سب سے بہترین تحفہ یہ دے سکتی ہے کہ وہ تمام نامحرم سے نقاب کرنے لگے، تاکہ شوہر کو بھی احساس ہوگا کہ اس کی بیوی اسے محبت کرتی ہے اور نہیں چاہتی کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اسے دیکھے۔ اللہ پاک کو بتایا کرے کہ اللہ پاک سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور قبول بھی فرماتا ہے۔ یاد رکھیے، آزمائش تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ پاک کو چاہتے ہیں۔ بانو قدسیہ فرماتی ہے، سچ بولنے کا شوق ہو تو اپنے بارے میں بولیں، دوسروں کی زندگی عذاب مت بنائیں۔ مرد کی دو کمزوریاں ہوتی ہیں، جو عورت ان کمزوریوں کو جان لیتی ہے مرد اس کا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 عورت کے آنسو، نمبر 2 عورت کا حسن۔ جو انسان آپ کو دل و جان سے چاہتا ہوگا وہ آپ سے 2 باتیں لازمی پوچھے گا۔ میرے ساتھ ہمیشہ رہو گے، مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے؟ اللہ کریم پر توکل رکھیں، جو یوسف علیہ السلام کے لیے بند دروازے کھول سکتا ہے وہ آپ کی بند قسمت کے دروازے کھولنے پر بھی قادر ہے۔ ضرورت مند کو دہلی سے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ لڑکیاں تتلیوں کی مانند ہوتی ہیں، محبت اور قدر کرنے والوں کے ہاتھ لگیں تو رنگ نکھر جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے ناقدروں کے ہاتھ لگ جائیں تو ان کے رنگ مدھم پڑ جاتے ہیں۔ وہ عورت مرد کو حسن کا نشہ